جی اگلا سوال کوئی؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میرا سوال یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں مراقبہ سحری سے پہلے کیا جائے یا سحری کے بعد؟ رہنمائی فرمائیے گا پلیز. جی دیکھیں ابھی تو ابتدائے رمضان ہے نا، آپ کو جس طرح سہولت ہو، جو آپ کے معمولات ہیں، تو اس میں بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ سحری کے بعد آرام سے تسلی کے ساتھ نماز پڑھ لیں اور قرآن پاک پڑھیں، پہلے نماز پڑھ لیں، اس کے بعد مراقبہ کریں. ٹھیک ہے؟ لیکن جب جوں جوں آپ آگے جائیں گے تو اس مراقبہ کے وقت کو بڑھا دیں. اگر آپ اعتکاف میں جائیں تو خاص طور پہ اس میں تو رات کو آپ کے پاس بہت سارا وقت ہے، نوافل پڑھیں، اذکار مختلف پڑھیں، تلاوت کریں، اور جو وقت ہو ارادتاً اللہ کی طرف ذہن کو، اور کچھ نہ کریں، رک جائیں، کچھ درود شریف پڑھ لیں یا حیو یا قیوم پڑھ لیں، کلمہ شریف پڑھ لیں، وہ ارادتاً اللہ کی طرف ذہن کو لے جائیں اور اس کو محسوس کریں. محسوس بھی تو کریں، پوری زندگی گزر گئی محسوس ہی نہیں کیا. اور کچھ بھی نہ کریں، اتنا لمبا چوڑا مراقبہ نہیں بھی ہے، محسوس تو کریں. اللہ نے کہا کہ جہاں تم ایک ہو وہاں دوسرا میں ہوں، اسی کو محسوس کر لیں کہ جی اللہ نے فرمایا ذرا اس کو محسوس کرتے ہیں. تو وہ جب احساس کی طرف آپ مڑیں گے تو وہ اس کی کچھ اور کیفیات ہوتی ہیں. ٹھیک ہے؟ تو جب آپ اس کی طرف مڑیں گے آپ کو انرجی ملے گی، طاقت ملے گی. تو آپ کو جب اچھا لگے گا تو خود ہی آپ رات میں بھی مراقبہ کرتے رہیں گے. ورنہ اپنے نصاب کے طور پہ تو آپ کو صبح فجر میں ہی کرنا ہے. فالتو اگر آپ کے اوپر یہ رمضان میں بوجھ نہیں ڈالا جاتا کہ آپ فالتو سے کچھ کریں، موقع ہے اور آپ خاص طور پہ اعتکاف والی کیفیت میں ہیں جس میں ذرا باقی معمولات نہیں ہیں، تو اس میں رات کو بھی کریں، صبح کو بھی کریں، اور شام کے وقت لازمی کریں، عصر کے بعد، مغرب سے پہلے، افطار سے پہلے اور عصر کے بعد. یہ آپ کو یہ پراپر فائدہ دیتا ہے. بس ذہن کو سب جگہ سے سٹاپ تو ہو ہی گیا نا، جسم بھی رکا ہوا ہے، ذہن بھی رک ہی جاتا ہے، تو اس کو بس ذہن کو اندر جتنی انرجی بچی ہے اس کو اللہ کی طرف جوڑ دیں. محسوس کریں اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے یا اللہ موجود ہے جو اللہ پاک نے فرمایا. ٹھیک ہے؟ جی نیکسٹ.